بقرہ ہجرت کے متصلاً بعد نازل ہو رہی ہے، تو یہاں بہت ہی مختصر جو ہے حوالے دیے جا رہے ہیں ان چیزوں کے جن کی تفصیل سورہ اعراف میں آ چکی ہے۔ اس کا میں ذرا سا بیان کر دوں کہ جب یہ واقعہ ہو چکا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ مِن قَوْمِهِ 70 رَجُلًا، 70 افراد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبائل میں سے سرکردہ افراد کو چنا، اور پھر وہ گئے ہیں کوہ طور پر اجتماعی، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے کہ پروردگار ہماری خطا جو ہے معاف فرما دے، جو غلطی ہوئی تھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے وہ قتل مرتد کی جو حد ہے وہ بھی نافذ کر دی، 3000 اپنے آدمی جو ہے ان کا خون بہا دیا، اب ہم پر رحم فرما اور مزید ہمارے اوپر اس جرم کی کوئی اور سزا جو ہے وہ اب یا مستقبل میں نافذ نہ ہو۔ اس کی پوری تفصیل سورہ اعراف میں موجود ہے۔ تو انہیں دامن طور میں پھر چھوڑ کر اور ذرا اوپر پھر گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں ان کا ایک مکالمہ ہوا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو میں سنا بھی دوں، تیزی کے ساتھ ان آیات کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، معلوم ہوا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وقت معین کیا تھا کہ اپنے قوم کے 70 سرکردہ افراد کو لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو جب ان کو آ پکڑا ایک کڑک نے، اور کڑک کے ساتھ ہی رجفہ جو ہے، رجفہ کہتے ہیں کپ کپی، کوئی ایسی جس میں کڑک بھی ہے اور گرج بھی ہے اور کوئی ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہیں کہ جس سے ان کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی۔ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھے اور میری قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، کیا تو اب ہمیں ہلاک کر رہا ہے ہم سب کو ہمارے کچھ بے وقوفوں کے فعل کی سزا کے طور پر؟ ہمارے کچھ نادان لوگوں سے خطا ہوئی، انہوں نے جرم کیا، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے ہم استغفار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن کیا ان کے جرم کی پاداش میں ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے یہ مگر تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تیری طرف سے ہمارے لیے ایک ابتلا ہے۔ تضل بہا من تشاء وتہدی بہا من تشاء، اس کے ذریعے سے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، یقیناً تو ہی ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، بس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، یقیناً تو بہترین بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور لکھ دے ہمارے لیے، طے فرما دے ہمارے لیے، فیصلہ صادر فرما دے ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی کا، خوبی کا، حسنات کا، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری جانب رجوع کر رہے ہیں، ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم اپنی خطاؤں سے ہم درگزر چاہتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من نشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے، سزا کا تعلق ہے، وہ تو میں دوں گا جس کو چاہوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، باقی میری رحمت جس کا تم سوال کر رہے ہو وہ ایک تو ہے عام رحمت جو ہر شے کو شامل ہے، تمام مخلوقات کا وجود میری رحمت کے طفیل ہے، ان کی ربوبیت کا سارا سلسلہ میری ہی رحمت کا دسترخوان ہے جس سے سب کو اپنی ضروریات جو ہیں بہم پہنچ رہی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، باقی جس رحمت خصوصی کی درخواست موسیٰ تم کر رہے ہو وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، اس کا حکم میں صادر فرما دوں گا۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان لوگوں کے حق میں جو تقوی کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، جو اتباع کریں گے ہمارے اس رسول نبی امی کا جس کو وہ پائیں گے اپنے ہاں لکھا ہوا، یعنی جس کی پیشن گوئیاں درج پائیں گے کتابوں میں اپنے پاس، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا، برائیوں سے روکے گا۔ ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کر دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور پھر یہ کہ ان پر جو بوجھ پڑے ہوئے ہوں گے، جو انہوں نے اپنے اوپر رسومات کے بوجھ اور بدعات کے بہت سے تومار جو ہیں اپنے گلے میں ڈال لیے ہوں گے، ان سے ان کو نجات دلائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن کا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔
اور اس کے بعد پھر وہ آیت ہے اسی سورہ مبارکہ میں، قل یا ایھا الناس، اے نبی اب کہہ دو، وہ رسول نبی امی میں ہوں، آ گیا ہوں، جس کے بارے میں کہ موسیٰ سے یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا کہ رحمت خصوصی کے حقدار وہی ہوں گے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ تو اب اس نبی امی پر ایمان لاؤ اور اس کی تصدیق کرو، اس کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ یہ ہے وہ مکالمہ کہ جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے صرف ایک جملے میں، کہ ان کے اوپر کپ کپی طاری کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص ایک اپنے جلال کا اظہار کیا اور تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر ایک موت طاری کر دی گئی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اٹھا دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ اس رجفے سے، اس صاعقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے بھی ہمارے بعض جو جدید ذہن کے مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں موت سے مراد بے ہوشی ہے، بے ہوشی طاری ہو گئی، اس لیے کہ نیند کو بھی موت کی بہن کہا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا اور حدیث میں بھی۔ جو صبح کے وقت کی دعا ہے، آنکھ کھلتی تھی تو حضور فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل حمد کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح ایک روز ہم اٹھ جائیں گے، ایک روز اسی طریقے سے شام کو جیسے سو جاتے ہیں تو موت کی نیند سو جائیں گے، اور جیسے صبح روزانہ بیدار ہوتے ہیں ایسے ہی وہ صبح قیامت جو ہے وہ اس صبح کو پھر ہم اٹھ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، وہ ہوگی قیامت کی صبح۔ تو اس اعتبار سے موت کو اور نیند کو بالکل قریب بھی قرار دیا گیا ہے، مدہوشی پر بھی موت کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہاں جب لفظ موت ہے من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اگر صرف ثم بعثناکم کے الفاظ ہوتے تو ان تعویلات کی گنجائش تھی، لیکن موت کے لفظ میں زور معلوم ہو رہا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے سب تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر آئے گا، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 برس تک اللہ نے موت ان پر طاری کیے رکھی، اس کے بعد اٹھا دیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف کو اس نے سلائے رکھا، وہاں اس پر موت طاری نہیں ہوئی، سوئے رہے، لیکن یہ کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ 300 برس تک کسی کو سلائے رکھے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ 100 برس تک موت ہو باقاعدہ اور پھر انہیں زندہ کیا جائے۔ تو اس میں کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، تو ہمیں ایسے مقامات پر خام خواہ کی تعویل کی حاجت نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عارضی طور پر ان پر موت وارد ہوئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اٹھا دیا، لعلکم تشکرون۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بدلی کا، ابر کا، اور تم پر نازل کیا من اور سلوہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور گویا کہ یہ کہا گیا تم سے کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ یہ من و سلوہ کا نزول ہے کہ جو اس سینائی پیننسولا میں سفر کے دوران اللہ تعالیٰ کے خصوصی ان پر جو انعامات ہوئے ہیں۔ تفاصیل موجود ہیں، مختلف تفاسیر میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل سے جوش انسائکلوپیڈیا وغیرہ کے حوالے دیے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی نے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے تاج کمپنی کا چھپا ہوا، اس میں بہت ہی باریک پرنٹ ہے، پڑھنے میں بھی خاصی دقت ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نسخے موجود ہوں، کوئی اور بھی اس کے ایڈیشن ہو۔ تو اس میں خاص طور پر چونکہ انہوں نے بائبل کا، انجیل کا، تورات کا بہت تفصیلاً مطالعہ کیا، بلکہ اس دور کے مفسرین میں سے ان کا خاص مقام اسی اعتبار سے ہے کہ انہوں نے ہندو مت کا بھی مطالعہ کیا ہے، ہندو مائتھولوجی سے بھی وہ واقف ہیں، ہندو فلسفے سے واقف ہیں، چنانچہ ان کی تفسیر میں آپ کو جو حوالے ملیں گے، اور تقابلی مطالعہ جو ہے کمپیریٹیو ریلیجن، ہندوازم اور ہندو فلسفی، اس کا اسلام کے ساتھ تقابل، اس کا کمپیریٹیو اسٹڈی، اسی طریقے سے یہ عیسائیوں کی تاریخ اور یہود کی تاریخ اور ان کی کتابوں کی، ان کی تاریخ کا مطالعہ، تو بڑے تفصیلی جو ہے انہوں نے اس کے حوالے دیے ہیں، جو ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے درس میں ان کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر وہ ایک تفصیل، جو طویل سفر ہوا ہے، جب کراس کیا ہے، یا تو وہ خلیج سویز کا شمالی سرا ہے اس کو کراس کیا ہے، یا بٹر لیکس میں سے، کڑوی جھیلوں میں سے کسی کڑوی جھیل کو، پھر وہاں سے طویل سفر طے کر کے جو گئے ہیں اور یہ کوہ طور کے دامن میں جا کر پڑاؤ ڈالا ہے۔ اب نہ معلوم کتنا طویل عرصہ اس میں صرف ہوا ہوگا، اگر وہ تعداد صحیح ہے 6 لاکھ کا لشکر ہے جو چل رہا ہے،
تو اس کی موومنٹ بھی کوئی تیز نہیں ہو سکتی۔ اس میں مختلف مقامات آئے ہیں اور مختلف مراحل آئے ہیں، جن میں سے دو کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ ایک تو شدید دھوپ، بیابان اور دشت، دھوپ کی شدت، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا کہ جہاں جہاں یہ قافلہ چل رہا تھا، اصل میں کبھی میں جب ان مقامات سے گزرتا ہوں تو ایک قافلے کی یاد مجھے بھی آ جاتی ہے۔ 170 میل کا سفر ہم نے بھی ایک قافلے میں طے کیا ہے 20 دن میں، حصار سے چل کر اور سلیمان کی ہیڈ ورکس تک کل 170 میل، اور 10 میل لمبا قافلہ ہمارا ہوتا تھا۔ یہ باتیں اگر بیان کی جائیں تو جن لوگوں نے کہ اس کا کوئی تجربہ اور مشاہدہ نہیں کیا ہے ان کے لیے ناقابل یقین ہوگی۔ 10 میل لمبا قافلہ اور 10 میل روزانہ کا سفر ہوتا تھا۔ صبح 4 بجے پہلی بیل گاڑی نکلتی تھی پڑاؤ سے، اور ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، یہ چل رہی ہیں جیسے سانپ نکلتا ہے بل سے، ایسے ہی وہ بیل گاڑیوں کی قطار جو ہے نکل رہی ہے۔ 10 بجے آخری جو ہے گاڑی نکلتی تھی بیل گاڑی قافلے کی، 10 میل لمبا ہے، 10 میل ہی جانا ہے، تو اس وقت ٹھیک 10 بجے وہ پہلی بیل گاڑی جو ہے وہ اگلے پڑاؤ پر پہنچ چکی ہوتی تھی۔ شام کو 4 بجے پھر وہ آخری بیل گاڑی داخل ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے وہ نقشہ جو ہے، اور وہ بھی 1 لاکھ کا قافلہ تھا، 90,000 سے اوپر انسان تھے اس قافلے کے اندر۔ چند گاؤں تھے، دیہات تھے ضلع حصار کے، جن میں یہ راجپوت آباد تھے، جنہیں رانگڑ کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو ان کے کئی جو بڑے بڑے گاؤں تھے وہ پورے کے پورے جو ہے اس قافلے میں شامل تھے، اسی میں ہم نے سفر کیا ہے۔ تو یہ 6 لاکھ کا یوں سمجھیے کہ اس سے 6 گنا بڑا قافلہ یہ چل رہا ہے اور طویل سفر طے کر رہا ہے۔ تو اس میں کیا کیا شدائد آئے ہوں گے، ہمیں اب بھی یاد ہے۔ یہ جوہر چھپڑ جنہیں آپ کہتے ہیں، جن کے پانی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، ہم اس کا پانی پیتے رہے، جس پانی میں کہ نظر آتا تھا کہ کیڑے جو ہیں کل بلا رہے ہیں اور پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے، وہ پانی جو ہے وہی بہت غنیمت معلوم ہوتا تھا۔ ایسے چاول جو اگر کہیں مل گئے ہیں، کوئی راشن کے اندر کہیں عطا ہو گئے کہ جن کے بالکل کھوکھلے چنے ہیں تو کھوکھلے، جن کو آدمی دیکھنا گوارا نہ کرے، لیکن اس وقت کی بھوک کے اندر وہ بھی ہم نے کھائے۔ تو یہ سارے شدائد آتے ہیں۔ تو یہ 6 لاکھ کا قافلہ جو اس نے بڑا طویل سفر طے کیا ہے، اور یہ کوئی 170 میل نہیں ہے، تو کئی 100 میل کا سفر ہے۔ اس دوران میں جو واقعات آئے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر پانی کی شدید قلت ہو گئی، ایک جگہ خوراک بالکل ختم ہو گئی، راشن ختم ہو گیا، اور اس میں تورات میں بڑی تفصیلات آئی ہیں کہ بنی اسرائیل ایسی ناہنجار قوم تھی کہ جہاں ذرا کوئی سختی آتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑبڑانا شروع کر دیتے تھے، یہ مروا دیا اس شخص نے ہمیں لا کر، اس سے تو ہم وہیں بہتر تھے، چلو جو غلامی تھی لیکن کھانے پینے کو تو ملتا تھا۔ ہم اب یاد کرتے ہیں اپنے چولہوں کے پاس بیٹھ کر، ہم ہنڈیوں کے اوپر جب چولہوں پر ہنڈیاں پکتی تھیں اور اس کی خوشبوئیں آتی تھی اور ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، وہ سارے جو ہیں ہمیں لذتیں یاد آتی ہیں۔ یہ آزادی کیا دلوائی اس نے تو ہمیں مروا دیا لا کر یہاں پر بیابان میں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ اس کی پوری تفاصیل تورات میں موجود ہے، ان کا اس طرح کا معاملہ، یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو جانا۔ ایک خاص واقعہ جو ہے جو آگے آئے گا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس میں تو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے تھے، اور پھر وہ جا کر اوندھے منہ جو ہے، جو ان کا خیمہ ایک ساتھ چلتا تھا، عبادت گاہ کا خیمہ، پھر اس کے دروازے پر جا کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سجدے میں پڑے ہیں، اور انہوں نے دعائیں کی ہیں گڑ گڑا کر اللہ سے کہ پروردگار کوئی پانی کا بندوبست فرما۔ تو اسی طرح کے حالات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کہیں دھوپ کی شدت تھی تو کوئی بدلی تھی کہ جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں اوپر بادل جو ہے ان کا سائبان بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہے تاکہ دھوپ کی شدت سے نجات ملے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نازل فرمایا تم پر من اور سلوہ۔ یہ ایک خاص غذا کا اہتمام کیا گیا جہاں کوئی غذا کی صورت نہیں رہی تھی، اور جب انہوں نے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کیا، غالباً اذان شروع ہو گئی۔ وہ آخرہ تو غذا کا سامان جو اللہ نے فراہم کیا وہ 2 شکلوں میں، ایک تو من جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت جیسے اوس گرتی ہے ایسے ہی کوئی فضا سے کوئی چیز نیچے گرتی تھی زمین پر، اور پھر صبح کے وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے پہلے جب ذرا ٹھنڈا وقت ہوتا تھا جم جاتی تھی، یہ جیسے دھنیے کے بیج ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کاربوہائیڈریٹ جو انسان کو ضروری ہے اس کی غذا کے لیے وہ فراہم کیا، میٹھی ہوتی تھی بڑی، اور اس کو پھر وہ لوگ جمع کر لیتے تھے، اس کو پیستے تھے، اور وہ گویا کہ ان کے لیے جو غلے کی ضرورت ہے وہ اس طریقے سے اللہ نے پوری فرمائی۔ اور سلوا جو ہے یہ بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ تھا، جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے اور خود ہی گرتے تھے آ کر قدموں میں، جن کو پکڑ لینا بہت آسان، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پروٹین کی سپلائی ان کے لیے کر دی۔ وَلَحْمَ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جتنے چاہو پکڑ لو، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی احسان سے
من کے بارے میں تورات نے تو یہ کہا ہے کہ اس کا نام من اس لیے پڑ گیا کہ جب وہ چیز دیکھی زمین پر پڑی ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا من یہ کیا ہے، چونکہ عبرانی اور عربی زبان میں عرض کر چکا ہوں یا تو ماں بیٹی کا رشتہ ہے ان کے مابین، یا یہ کہ یہ بہنیں ہیں آپس میں، کسی ایک ہی زبان سے دونوں زبانیں نکلی ہیں، تو من ماں کے معنی میں یہ کیا ہے مہذا، تو لوگوں نے اس کی وجہ سے اس کا نام من پڑ گیا۔ مولانا اصلاحی صاحب کا، مولانا فرائی کا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا خصوصی احسان تھا، من کہتے ہیں احسان کو، من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اس اعتبار سے اسے من کہا گیا، واللہ عالم۔ تو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ، تمہاری یہ ضرورت بھی ہم پوری کیے دے رہے ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، تمہاری تمام غذا کی ضروریات فراہم کر دی، بغیر اس کے کہ تمہیں کوئی کاشتکاری کرنی پڑے، ہل چلانا پڑے، کوئی شکار کے لیے مشقتیں جھیلنی پڑے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہاں ظلم سے مراد ہوگی ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یہاں وضاحت نہیں ہے لیکن اکثر مفسرین کا اور تورات کے حوالے سے جب تفسیر کی گئی ہے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں روک دیا گیا تھا کہ اس کی ہولڈنگ نہ ہو، اس کو جمع نہ کیا جائے، روز کے روز اللہ جو دے رہا ہے اس کو کھا لو، اپنی ضرورت پوری کر لو، باقی اسے سینت کر رکھنے اور جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ایک ذہنیت، سرمایہ دارانہ ذہنیت یہود کے مزاج کے اندر جو وہ ایک چیز ہمیشہ سے شامل رہی ہے، چوری چھپے اس کو جمع کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اظہار ناراضگی ہوا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، هذه القرية، اب یہ گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے، تو هذه القرية یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، ولا تقربوا هذه الشجرة، تو گویا کہ اشارہ کر کے ایک وہ جنت کا ایک درخت معین کر دیا گیا تھا، اسی طرح ان کے لیے وہ شہر معین ہے۔ لیکن مفسرین کو بہرحال اس میں پھر کھوج لگانی پڑی ہے، تحقیق کرنی پڑی ہے کہ یہ شہر کون سا تھا۔ تو سلف میں جو ہماری آراء ہیں وہ دو شہروں کے بارے میں ہے، یا تو یہ یروشلم بیت المقدس کی فتح کا مرحلہ ہے، یا اس سے پہلے جسے آج کل کے نقشے میں جیریکو لکھا جاتا ہے، اریحا اس کا پرانا نام تھا۔ یہ شہر ہے جو فلسطین کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح کرایا، اور اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد 40 برس تک یہ جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے ہیں، جس کا سورہ مائدہ میں تذکرہ ہے کہ جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا کہ اب اللہ کی راہ میں نکلو اور قتال کرو، اور انہوں نے کوڑا جواب دیا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تو پھر صدا دی گئی کہ اب یہ بیت المقدس ہو یا یہ فلسطین ہو جو ہم انہیں دے چکے تھے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب یہ 40 برس کے لیے ان پر حرام کر دی گئی سرزمین۔ یتیہون فی الارض، اب اسی صحرائے تیہ میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہ صحرائے تیہ جو ہے یہ اسی سینائی پیننسولا کا شمال مشرقی گوشہ ہے، اس میں بڑا زبردست یہ بیابان ہے اور صحرا ہے، اس کو صحرائے تیہ اسی لیے کہتے ہیں یتیہون فی الارض، 40 برس تک اس میں بھٹکتے رہے۔ اس 40 برس کے دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا علیہ السلام۔ اس کے بعد جو نئی نسل پروان چڑھی، اس کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ تمدن کے یہ اصول جو ہیں یہ ہمارے لیے جو سبق ملتے ہیں اس سے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، کہ چونکہ کئی سو برس ان پر تشدد ہوا تھا مصر میں، ان کی غیرتیں کچلی گئی تھیں۔ جب غیرت اس طریقے سے کچلی جاتی ہے تو ہمت جو ہے انسان میں اور قوت ارادی وہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ غلامی کے اثرات تھے اس پوری قوم کے اوپر کہ جس کو حضرت موسیٰ لے کر نکلے، بزدلی تھی، تھردلا پن تھا، کم ہمتی تھی، قدم قدم پر اپنے ہی رسول کے یوں سمجھیے کہ اس سے دست و گریباں ہونے کے لیے تیار، اور جب حکم دیا گیا جنگ کیا تو کوڑا جواب۔ لیکن یہ کہ پھر جب اس 40 برس کے دوران ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، تو گویا کہ وہ ساری نسل جو تھی جس نے غلامی کا داغ اٹھایا تھا وہ ختم ہو گئی، جو مصر میں رہے تھے غلامی میں، اور ان کی جن کی کہ ہمتیں جو ہے کچلی گئی تھیں، جن کے اندر وہ عزیمت اب باقی نہیں رہی تھی، استقامت نہیں رہی تھی، ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے صحرا میں۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی،
تو صحرائے تیہ میں اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی، وہی پل پلی بڑھی، پروان چڑھی، وہ کھلی فضا میں، آزادی کی فضا میں، اور مشقتیں جو ہے صحرائی زندگی کی وہ اس نے جھیلی ہیں۔ تو اب اس کے اندر جان پیدا ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین ہیں، اگرچہ صراحت کے ساتھ کہیں مذکور نہیں ہے کہ وہ انبیاء میں سے بھی ہیں، لیکن یہ کہ بعض حضرات انہیں نبی قرار دیتے ہیں، حضرت یوشع ابن نون، جوشوا، تورات کے وہ جوشوا ہیں، لیکن یہ کہ عربی میں یوشع ابن نون، انہی کا ذکر ہے سورہ کہف میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، قال موسیٰ لفتاہ، یہ ایک نوجوان ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ رہے تھے اس سفر میں جس پر اللہ نے بھیجا تھا، جس میں کہ حضرت خضر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال وہ جب ان کی خلافت کا دور آیا ہے، وہ خلیفہ اول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو جو نئی نسل پیدا ہوئی تھی اس بیابان میں اور اس صحرائے جو تیہ کی دشت نوردی کے دوران، وہ اس نے پھر جہاد کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا ہے وہ جیریکو یا اریحا شہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی فاتح کی حیثیت سے یہ تم پر فتح، ہم تمہیں اس کی فتح عطا فرما رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اب وہاں سے کھاؤ اس میں سے جیسے چاہو با فراغت۔ ایک شہر ہے، فتح ہو رہا ہے، اس کے اندر بہرحال گودام بھی ہوں گے، اس میں غلے بھی ہوں گے، اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ اب جب فاتح کی حیثیت سے تم داخل ہو رہے ہو تو گویا کہ اب یہ تمہارے ڈسپوزل پر ہے، کلو منہا، اب ان میں سے کھاؤ، ہے سو شے، تم جہاں سے چاہو، رغدن با فراغت، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ لیکن سجدے سے مراد یہاں پر در حقیقت وہ اصطلاحی سجدہ نہیں ہے کہ زمین جیسے کہ پیشانی زمین پر ٹکا دی جاتی ہے، یہ انتہائی شکل ہے سجدے کی، جھکنا۔ رکوع کے لیے بھی لفظ سجدہ آتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا جب وہ فرشتے آئے تھے ملنے کے لیے۔ وہ سجدہ اس معنی میں نہیں، جھک کر ملنا، رکوع کرنا، یہ در حقیقت یہ ایک انداز تھا اس وقت کا۔ تو یہاں پر اس سے مراد ہے دروازے میں فاتحانہ داخل ہو تو تمہاری گردنیں غرور سے اکڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا طرز عمل عام دنیا داروں کے طرز عمل سے مختلف ہونا چاہیے۔ تم رسول کی امت ہو، تمہاری تربیت ہوئی ہے، صحرا کے اندر اللہ نے تمہاری تربیت کی ہے۔ اب یہاں پر جو تمہارا داخلہ ہونا چاہیے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہے، جب آپ مکے میں داخل ہوئے ہیں بحیثیت فاتح سن 8 ہجری میں، سن 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری، تو اس وقت یہ روایات میں آتا کہ حضور کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس سواری پر آپ تھے اس کی گردن کے ساتھ گویا کہ آپ کی پیشانی تقریباً مس کر رہی تھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے گردن اکڑ جائے، اس میں پیدا ہو جائے ایک طرح کے غرور کی کیفیت، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ ایک ہیوملٹی کا انداز ہونا چاہیے، بجائے ایروگنس کے اور بجائے اپنے تفاخر کے اور اپنی شان۔ اور جیسے کہ آج کل تو دنیا میں ہوتا ہے، بڑے جشن مناتے ہوئے اور روب ڈالتے ہوئے اور بینڈ باجوں کے ساتھ جو ہے پوری طرح داخل ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، بجائے اس کے تم داخل ہو وہاں پر جھک کر، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے۔ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، اور زبان پر تمہارے استغفار ہونا چاہیے۔ لفظ حطہ، حطہ یا حطو کہتے ہیں کسی چیز کو جھاڑ دینا، تو انسان کے گناہوں کو جھاڑ دینے والی چیز، انسان سے اس کے اثرات جو ہیں گناہ کے زائل کر دینے والی چیز ہے مغفرت۔ قولوا حطۃ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، ہم سے اگر کوئی اسراف ہوا ہے، وہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اللہ تو بخش دے، تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ تو یہ عاجزی کا اور تذلل کا تمہارے انداز سے جو ہے اظہار ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ تمہاری زبانوں پر استغفار ہونا چاہیے۔ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، ان کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی احکام آئے ان میں کوئی کمی بیشی ہوتی رہی ہے تمہاری جانب سے تو ہم معاف فرما دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو تم میں سے ہیں محسنین، محسن کا لفظ جو ہے عربی زبان میں کسی اور سینس میں آتا ہے، اردو میں کسی اور سینس میں۔ عربی زبان میں اگر اس کے بعد الہ کا لفظ آئے گا، احسن الہ، کسی پر احسان کرنا، تو احسن الہ ہوگا، الہ، اس نے اس پر احسان فرمایا۔ محض احسان کا لفظ آئے گا تو کسی بھی کام کو خوبصورتی سے کرنا، عمدگی سے کرنا، بڑی توجہ کے ساتھ کرنا۔ جیسے کہ آیا ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو فاحسنوا الذبح احسنوا القتل،
قتل کر رہے تو وہ بھی عمدگی کے ساتھ کرو، یعنی یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ کہ اس کے اوپر چلا رہے ہو چھریاں، اور بلکہ یہ کہ ایک ہر کام کو جس کو کرو عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ تو جو بھی تم میں سے، اب یہ احسان کا درجہ سب سے بلند ہے، اسلام، ایمان، احسان، تو یہ وہ مقام ہے جو سنزید المحسنین، جن سے خطائیں ہوئی ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ جو محسنین ہیں، جو اپنے اس مقام بلند پر فائز ہیں، نیکی میں اور اپنے زہد میں، تقوی میں، عبادت گزاری میں، تو ان کو ہم اور بڑھائیں گے، ان کے اندر اضافہ کریں گے، ان کی ترقی درجات کا معاملہ ہوگا۔ تو نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان میں سے ظالموں نے، کچھ ان میں سے ایسے بھی نکلے سرکش۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب کے سب نہیں، منہم، من تبعیضیہ ہے، ان میں جو ظالم تھے، جو سرکش تھے، انہوں نے اس کا استہزاء کیا، اس کا مذاق اڑایا، انہوں نے وہ لفظ بھی بدل دیا۔ مختلف روایات آئی ہیں، حتہ کی بجائے حنطہ، ہمیں تو گیہوں چاہیے، گیہوں کی طرف میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یا حبہ، حبہ، حبہ بھی یہ کہ جو اناج ہے، اس لیے کہ ترس گئے تھے، صحرا میں یہی چیز نہیں مل رہی تھی، من و سلوہ ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں جن کے کہ انہیں، جن کی لذتوں کے وہ عادی تھے، بہت عرصے سے ان چیزوں سے وہ محروم تھے، تو اس طریقے سے انہوں نے اس لفظ کو بدلا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، غیر اس کا جو ان سے کہا گیا تھا، بجائے حتہ کا، یہ جو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آگے چل کر آئے گا، لفظوں کو بدل کر معنی بدلنا یہ ان کی ایک خاص عادت تھی۔ جیسے کہ راعنا کو راعینا کہہ کے مفہوم بدل دیتے تھے۔ راعنا ان کا ایک مجلسی لفظ تھا کہ ذرا ہمارا لحاظ کیجئے، ایکسکیوز می یا پارڈن می، کہیں آپ کوئی بات کر رہے کسی سے اور آپ نے اس کی بات نہیں سنی، پارڈن می، تو وہ یہ در حقیقت اس قسم کا لفظ ان کے ہاں مجلسی تھا، راعنا۔ لیکن یہ جب حضور کی محفل میں آتے تو راعینا، اے ہمارے چرواہے، لیکن جب ان سے گرفت کی جاتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، منافقین کا یہ طرز عمل تھا جو یہود کے زیر اثر، انہی کے تربیت دادا لوگ تھے، اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، راعینا، راعینا کی بجائے۔ تو آگے چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تم اس لفظ ہی کو ترک کر دو، تم انظرنا کہا کرو کہ حضور ذرا ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہم بات سمجھ نہیں سکے، ذرا دوبارہ فرما دیجئے۔ یہ راعینا کا لفظ ہی چھوڑ دو جس کو کہ ذریعہ بنا لیا ان یہودیوں نے، اور ان کے جو گماشتے ہیں منافق تمہاری صفوں کے اندر، انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر اور نبی کی توہین کا ذریعہ بنا لیا، اس لفظ کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح راعینا سے راعینا بنایا ہے، اسی طریقے سے حتہ کا انہوں نے حبہ یا حنطہ کر کے اپنے اس لفظ کو بدلا ہے۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب کا معاملہ نہیں، نوٹ کر لیجئے، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو ان میں سے جو ظالم تھے، جو سرکش تھے، جو فاسق و فاجر تھے، انہوں نے اس لفظ کو چھوڑ کر کے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کو ایک اور لفظ سے بدل دیا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، تو ہم نے پھر نازل فرمایا ان ظالموں پر، فاسقوں پر، ان سرکشوں پر آسمان سے ایک عذاب، ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی ناہنجاری کے باعث ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ یہ من السماء سے لازماً مراد یہ نہیں ہے کہ آسمان ہی سے کوئی براہ راست شے نازل ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شے بھی نازل ہوتی ہے اس کے لیے استعارے کے طور پر آسمان سے نازل ہوئی۔ تورات سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وبا ان میں پھوٹ پڑی، اس شہر میں داخل ہونے کے بعد یہ جو سرکش قسم کے لوگ تھے انہوں نے زنا کاریاں بھی کی، وہاں پر ظاہر بات ہے فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر بدکاریاں کی، جس کے نتیجے میں طاعون کی ایک بیماری ان میں پھیلی ہے، اور 30,000 افراد ان کے جو ہیں مر گئے ہیں اس طاعون کی وبا میں۔ تو غالباً اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر یہ اپنا عذاب جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اب اس کے بعد وہ واقعہ آ رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ جو بھی محققین ہیں تورات کے اور بائبل کے، ان کا کہنا یہ رفیدیم ایک مقام ہے، یہ کوہ طور سے اور جہاں سے کراس کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے مصر سے سینائی پیننسولا میں آنے کے لیے، اس کے تقریباً درمیان میں ایک مقام ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پانی بالکل نایاب ہے، قطعاً نایاب، وہاں جو ہے ان پر پیاس کی شدت جو ہے شدید ہوئی ہے، اور جیسے کہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، پوری کی پوری قوم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، شکایت کا اور شکوے کا ایک انداز لے کر، یہاں تک کہ، اور یہ ویسے بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جب پیاس جان پر بن جائے کسی کے تو واقعہ یہ کہ حواس کا
قائم رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ تو قوم بھی ہے جو بنیادی طور پر سرکش قوم. تو اس نے پھر جو روش اختیار کی تو الفاظ یہ آئے ہیں تورات میں کہ موسیٰ اور ہارون دونوں جا کر اوندھے منہ گر گئے وہ جو ان کا عبادت گاہ کا خیمہ تھا اس کے دروازے پر، انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی. اور یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوہ بدر سے قبل کی رات ہے اس میں جس طریقے سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں اللہ سے، اور طویل سجدہ کیا ہے کہ پروردگار میری 15 برس کی کمائی جو ہے، 15 برس کی محنت کا حاصل ہے جو میدان میں نے لا کر ڈال دیا ہے. اے اللہ اگر تو نے ہمیں فتح نہ دی اور اگر مدد نہ فرمائی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اس لیے کہ آخری نبی میں ہوں، آخری رسول میں ہوں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے. تو اسی طرح کی دعا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون دونوں نے کی ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا لے کر چلو اور قوم کے بڑے سرداروں کو بھی ساتھ لو اور فلاں چٹان جو معین ہے اس پر جا کر ضرب لگاؤ. 2 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے. اس میں مولانا مودودی نے بھی بہت ہی اختصار سے حوالہ دیا ہے کہ بہت سے جو سیاح ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے خاص طور پر یہ تورات میں جن واقعات کا تذکرہ ہے ان کی، تو اس کا حوالہ بڑا اختصار سے دیا ہے، لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی نے بڑے تفصیل سے کئی سیاحوں کی جو ہے وہ کوٹیشنز دی ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ چٹان اب بھی موجود ہے اور اس کے اندر وہ سوراخ ہیں. اگرچہ ایک زمانے تک تورات کے لوگ، عیسائی لوگ، یہودی لوگ مذاق اڑاتے رہے قرآن کا کہ یہ 12 کا عدد کہاں سے لے آیا قرآن، 12 چشمے کہاں سے، اس لیے کہ تورات میں کہیں 12 چشموں کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ چشمے پھوٹ گئے لیکن 12 کا عدد نہیں ہے، یہ محمد نے کہاں سے بیان کر دیا. لیکن یہ کہ ثابت کیا ہے کہ پھر بعد میں جو سیاح گئے ہیں تو وہاں پر وہ سوراخ جو ہیں ان کی تعداد اتنی ہی بنتی ہے. ایک ہی چٹان سے مختلف اس کے گوشوں میں سے، سائڈز میں سے، اطراف میں سے سوراخ بنے اور ان میں سے پانی جو ہے وہ پھوٹ بہا، اور اس طریقے سے 12 چشمے. اور اس کا ایک بہت ہی معنوی تعلق ہے اس سے کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنا ایک گھاٹ معین کر لیا، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے، یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے وہ ہمارا ہے. اس سے یہ ہے کہ وہ قائلی جو ہے ان کے اندر جو بدامنی ہو سکتی تھی اگر ایک ہی چشمہ ہوتا. جیسے کہ حالی نے کہا ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، تو ان جھگڑوں کا بھی اللہ نے سردباب کر دیا اور 12 چشمے جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ضرب سے اس چٹان سے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، استسقا پانی طلب کرنا، سقا یسقی پلانا، اسی سے لفظ سقا بنا ہے پلانے والا. تو اسی سے لفظ ساقی بنا ہے. اب تو سقا جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ پیشہ ہی ختم ہو گیا جب سے یہ کہ پانی کا یہ نظام ہے اور واٹر سپلائی کا نظام، ٹیپ سے پانی آ رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ سقا اور بننا، اور خاص طور پر مکہ مکرمہ میں جب پہلی مرتبہ سن 62 میں حج کے لیے حاضری ہوئی ہے تو باقاعدہ بورڈ لگے ہوتے تھے فلاں شخص سقا. یہ سقا ان کا ایک بڑا ایک یوں سمجھیے کہ اعزاز کا لفظ، جو زمزم کا پانی پلانے پر جن لوگوں کی خدمت تھی اور جو مامور تھے اس پر، وہ سقا کہتے تھے وہاں پر زمزم کا پانی پلانے والے حاجیوں کو. تو اسی سے سقا یسقی پلانا، اور استسقا یستسقی باب استفعال پانی طلب کرنا، مانگنا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہ پانی طلب کیا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا سے حجر پر، چٹان پر. اور الحجر کہا ہے، یہ الف لام یہاں کہا ہے، کوئی معین چٹان جو بتا دی گئی جس کی تفسیر بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے جو ہے اس کی بھی تعویلیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک چٹان سے کیسے جو ہے چشمے پھوٹ بہ سکتے ہیں 12 چشمے. اور یہ تو اصل میں یہ تھا کہ اپنی قوم کو لے کر چلو، عصا جو ہے وہ قوم کے معنی میں آیا ہے. اور یہ ساری جو ہے منکرین حدیث نے یہ تعویلیں کی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی یہ تعویلیں جو ہیں خود ان کے منہ پر آ رہی ہیں، جبکہ ان کی تحقیقات جو ہیں دشمنوں کی تحقیقات قرآن مجید کے بیان کی جو توثیق کر رہی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کے بے یقین لوگ جن کو کہ ان چیزوں پر اعتماد نہیں ہے وہ خام خواہ کی دور ازکار تعویلات کا سہارا لے رہے ہیں.